بھائی نے ایک سوال کیا کہ جانوروں کو پالنا کیسا ہے اس کے تعلق سے. بہرحال جانوروں کے تعلق سے جتنے آپ کے سوالات ہیں اس کے تعلق سے بتا دوں. جانوروں کے حقوق بول کے میرا ایک عنوان ہے نیٹ کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تفصیلی میں نے جانور کے کیا حقوق ہیں اور کون سے پالنے چاہیے کون سے نہیں, پالنے کا طریقہ, ان کے حقوق. بہرحال آپ نے سوال کیا تو مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ جانوروں کے تعلق سے بھائی نے سوال کیا. دیکھیے جانوروں کے تعلق سے اگر انسان کو پالنا ہے تو انسان جانور پال سکتا ہے, ڈومیسٹیکیٹ بھی کر سکتا ہے, ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. ٹھیک, اسی طرح جانوروں میں آپ گائے, بکری, بیل, بھینس, اونٹ, ٹھیک ہے, یہ جانور سب بہرحال آپ کی سنت ہے. آپ نے اونٹ بھی پالے, آپ کے اونٹ تھی, اس کی سواری کرتے تھے, آپ کے پاس بکریاں تھیں, ٹھیک ہے, آپ بکریوں کو بہرحال چرایا بھی کرتے تھے اپنی جوانی میں. اور ہر نبی کے بارے میں آپ نے فرمایا, انبیاؤں کی جو سنت ہے ان میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ہر نبی نے بکری چرائی, ہر نبی مسواک کرتا تھا, اور ہر نبی خوشبو پسند کرتا تھا, اور ہر نبی اپنے الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ باندھتا تھا عبادت کے اندر. یہ نبیوں کی کامن صفت ہے جو ہر نبی میں تھی. اس میں سے ایک ہے سب نبیوں نے بکریاں چرائی, اور جس نے اپنی بچپن میں بکری نہیں چرائی تو اللہ نے جوانی میں چروایا. جیسا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تو بادشاہ کے گھر میں تھے لیکن جوانی میں بکریاں چرائی. ٹھیک, تو بہرحال ہر نبی نے بکری چرائی, تو بکری پالنا سنت ہو گیا. ٹھیک, لیکن اگر آپ کوئی بھی جانور کو پالتے تو اس کا حق ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا, یاد رکھیے. جیسا مچھلیاں پالتے تو ان کو کھانا کھلانا, چونکہ جنگلی نہیں ہے آپ کے پاس پلی, بلی ہے, آپ کوئی دوسرا جانور ضرورت کے تحت کتا بھی پالتے ہیں, کچھ لوگ بھیڑیا بھی پالتے ہیں, حفاظت کے لیے ہوتا ہے کھیتوں میں جنگلوں میں, تو اس کا حق ادا کرنا, اس کا کھلانا پلانا, اس کی صحت, وہ تمام کا ذمہ آپ کا ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے, تو وہ آپ کو اس تعلق سے بہرحال خیال رکھنا. اسی طرح اگر آپ پرندے پالتے ہیں تو پرندوں کے لیے کوشش کریں کہ ان کے اڑنے کا کوئی نظم ہو. اگر اڑنے کا نظم نہیں ہے تو بھی بہرحال پرندے کا پالنا جائز ہے, اس لیے کہ آپ ان کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک بچے کو ہنسانے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ گئے اس کو خوش کرنے, اور اس کو جب خوش کرنے لگے تو غمزدہ تھا. آپ نے اس کے والدین سے پوچھا کیا بات ہے آج یہ بڑا غم سے ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول اس کی ایک چڑیا تھی جس نے پال رکھی تھی, وہ کل مر گئی, تو اس لیے غم سے. آپ نے کہا آج تو اس کو غم ہے, میں کل آ کے ہنساؤں گا اس کو. ٹھیک, اور آپ وہاں سے چلے گئے تو پتہ چلا چڑیا پال رکھی تھی اس بچے نے. آپ نے ہی نہیں کہا کہ چڑیا پالنا غلط ہے, کہا نہیں اس کی چڑیا مر گئی ہے اور وہ غم سے, لہٰذا میں کل آؤں گا اس کو ہنسانے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر جو بہرحال چلے گئے. تو لہٰذا چڑیا بھی آپ پال سکتے ہیں, تو جانوروں کو بہرحال پال سکتے ہیں, لیکن جب بھی آپ جانور پالیں ان کے حق ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا, جو بھی ان کے حقوق ہیں. کھلانا پلانا سب سے بیسک, ان پہ کوئی ظلم نہ ہو, ان پہ کوئی ستم نہ ہو, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, ان کو کوئی ایذا نہ پہنچے, اور ایسا لگے کہ ایسا ہو سکتا تھا پھر پالیے مت, سب سے اچھا ان کو چھوڑ دیجیے. ورنہ آپ پالیں گے اور اس کے بعد تمام تکلیفیں ہوں گی تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہوگی. اس میں کوئی دوسرا حصہ تھا آپ کے سوال میں؟ اتنا ہی تھا نا سوال آپ کا؟ ٹھیک, بہرحال ان کا جو حق ادا کر سکتے تو پالنے میں کوئی حرج نہیں. ایک آخری سوال ہے, حرام اور حلال کا مفہوم جاننے کے بعد آئیے اب چند شرائط حرام حلال کی کیا ہے. 10 اصول ہے, یاد رکھیں حرام حلال کی, مختصر ہے, 10 اصول رکھ دیتا ہوں. پہلا, حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اسی لیے علماء جو سلف تھے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ دیگر لوگ ہیں, وہ حرام کو یا تو مکروہ کہتے تھے, اس لیے کہ حرام اور حلال کا صرف اللہ کو ہے. تو جن چیزوں پر صراحتاً قرآن میں حرام کا لفظ نہیں آتا تھا, حرام لکھا ہوا, تو صحابہ بچنے کے لیے کہ حرام حلال اللہ کا حق ہے, حرام لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. پہلا لفظ استعمال کرتے تھے مکروہ, دوسرا جائز نہیں ہے, ناجائز جس کو بولتے ہیں. کیوں کرتے تھے ایسا؟ ہو اس لیے کہ حرام اور حلال کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے. تو پہلی بات یاد رکھ لیجیے, کسی بھی چیز کو میں اور آپ حرام اور حلال ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک, پوری امت مل کے بھی ایک چیز سے متفق ہو جائے تو وہ چیز حلال نہیں ہوتی, حالانکہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو حلال اور حرام اللہ کا حق ہے. اس بات پہ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوج کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہد کھلایا کرتی تھی. اب بیویوں کو لگا دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ شہد کھلاتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ ان کی طرف زیادہ مائل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اور ایک دیگر جو آپ کی زوج تھی, انہوں نے پلان کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کے بعد, روز عصر کے بعد سے مغرب کے بیچ میں اپنے پورے بیویوں کے گھر پر جاتے تھے, مختصر باری جس کی ہوتی اس کے پاس سوتے تھے لیکن جاتے تھے. تو جب ان کے گھر جاتے تو وہ شہد کھلاتی, تو شہد دیر لگتی, اور شہد ملنا بڑی نعمت تھی, اس زمانے میں بڑی غربت تھی, تو آپ میں دیر لگتی. تو ان صحابیوں کو لگا وہاں زیادہ دیر تک رکیں گے, تو لہٰذا ہم پلان کرتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے تو دونوں نے پلان کیا, دو ازواج نے, کہ ہم ایسا بولیں گے آپ کے منہ سے ایک قسم کا پودا ہوتا تھا جس کو مکاسر بولتے ہیں, یا ایک کیڑا ہوتا ہے کالا جو بارش میں نکلتا ہے, جو اس کو ہاتھ لگ جائے تو بہت بدبو ہو جاتی ہے ہاتھ میں, اس کو بولتے ہیں مکاسر عربی میں. تو ہم دونوں کیا کریں گے, پلان کر کے بولیں گے آپ سنو آپ کے منہ سے مکاسر کی آواز. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ازواج کے گھر سے نکل کے جہاں شہد کھاتے تھے ادھر گئے تو کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مکاسر کی بو آ رہی.
مطلب وہ گندے پھول کی یا وہ اس کیڑے کی بو آ رہی. آپ نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کچھ. پھر آپ دوسری کے پاس گئے, چونکہ آپ باری باری جاتے نا, اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مکاثر کی بو آ رہی. آپ نے کہا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. جو ہی اللہ کے رسول نے یہ بات کی, اللہ نے آیت یا ایھا النبی لما حرم ما احل اللہ لک, اے نبی تم کون ہوتے ہو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا حرام کرنے والے. تو اللہ حرام اور حلال کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. اسی لیے علماء سلف اور صحابہ تابعین اتنے محتاط تھے, اور حرام کا لفظ جب تک صراحتاً حدیث میں قرآن میں نہیں آتا وہ مکروہ, ناجائز ہے, ممنوع ہے, ایسے لفظ استعمال بچتے تھے, تاکہ کہ تو یہ حق خاص اللہ کا ہے صرف, ٹھیک ہے, وہ تقوی کا ان کا اندر. لیکن آج کل کے لوگوں نے چونکہ مکروہ اور یہ سن کے شروع کر دیا عمل, اس لیے اب حرام بولنا ضروری ہو گیا یاد رکھیے, ٹھیک ہے. بہرحال تو پہلا اللہ کا حق ہے حرام اور حلال, پہلا اصول یاد رکھیے, میں اور آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. دوسرا, حلال و حرام کا حق غیر اللہ کو دینا شرک ہے. جو حرام اور حلال کا حق کسی اور کو دے دیتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں, یاد رکھیے. اس کے لیے پورا مشہور واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو ابھی جو مسلمان ہوئے تھے, یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے, عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حاتم تائی کے لڑکے تھے, ایمان لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایمان قبول کرنے, تو آپ سے نماز پڑھ رہے تھے, اور آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے, یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو, اپنے ربیوں کو معبود بنا دیا, رب بنا دیا. جب نماز پڑھ چکے تو عدی نے کہا اے اللہ کے رسول, ہم اپنے بڑوں کو, چونکہ وہ خود بھی بڑے تھے اپنی قوم کے, تو کہا ہم تو رب نہیں, ان کی عبادت نہیں کرتے. تو کہا کیا وہ چیز جس کو توریت نے حرام قرار دیا, اگر یہ حلال کہتے تو تم حلال کہتے؟ تو کہاں, یہ تو کرتے تھے ہم. توریت بولتی تھی حرام, لیکن یہ بولتے تھے حلال, تو ہم حلال سمجھتے. اور جس چیز کو توریت نے حلال قرار دیا, تمہارے ربی اگر یہ کہے وہ حرام ہے, تم حرام مانتے, تو کہاں. مطلب کتاب کے الٹ ان کی بات سنتے تھے. تو کہا یہی تو عبادت ہے ان کی. تو حرام اور حلال کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا یہ شرک ہے, یاد رکھیے. تو پہلا اصول, حرام حلال کا حق صرف اللہ کا ہے. حرام اور حلال کا حق ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے نہیں سکتے, ورنہ ہم شرک کے مرتکب ہوں گے. اہل کتاب کا یہ بڑا شرک تھا جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا. تیسرا اصول, اللہ تعالیٰ نے تمام حرام اشیاء کی تفصیل بیان فرما دی. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا حلال معلوم ہے, حرام معلوم ہے, حلال کو چھوڑ دیا آپ پر, اس لیے کہ حلال بہت سی چیزیں ہیں, کیا حرام ہے بتا دینا مقصود تھا شریعت. تو شریعت نے تمام حرام چیزیں کیا ہے اس کی تفصیلات بیان کر دی. نام سے نہیں کی ہوں گی, اصل اور بنیاد اور جڑ بیان کر دی. ورنہ بہت سے لوگ ہوں گے آپ بولتے تمباکو حرام ہے, تمباکو کہاں لفظ ہے قرآن حدیث میں؟ نہیں ہے. لیکن شریعت نے اس کی اصل, اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا, اس کا نام نہیں لیا, اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا, ٹھیک ہے, اس کا نام نہیں لیا. جیسے کہ جو ہے ابن ماجہ کی روایت, آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے, عقل ماری جائے مطلب چکر آ جائے, آدمی ہوش کھو بیٹھے اپنا, وہ چیز کا استعمال شریعت میں حرام ہے. شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ عقل ماری جاتی. تمباکو کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ عقل تو نہیں ماری جاتی, لیکن کیا ہوتا ہے, دونوں معنی اس کی, چکر آتے آدمی. مطلب چکر آنا عقل مارے جانے کی علامت ہے. ایک انسان کی عقل اگر جا رہی ہے تو پہلی علامت کیا؟ چکر آنا. اب سمجھتا نہیں اس کو کچھ, اب چکر آ رہے اس کے بعد عقل ماری کے بے ہوش ہو جاتا ہوں, ہے نا. تو چکر آئے اس چیز کا کھانا حرام ہے. آپ بولے میں تو تمباکو کی پاکٹ کھا جاتا, میرے کو تو کبھی چکر نہیں آیا. شراب کی بوٹل پی کے چکر نہیں آتے. یاد رکھیے پہلی بار جب کیا تھا آئے تھے حرام ہے, پھر بعد میں تو آدمی اسٹبن ہو جاتا نا, پی کر کھا کر وہ عادی ہو جاتا اس کا. فرسٹ ٹائم کھایا تھا جب تو بولتے نا چکر آ گئے, پسینہ چھوٹ گیا. اور ہوتا ہے. ایک بار ایک محفل میں بیٹھا تھا, کسی نے کہا پان کھائیں گے, میں نے کہا نہیں میں پان نہیں کھاؤں, حالانکہ حرام نہیں ہے, میٹھا وہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. تو کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر جب میرا پان آئے گا تو آپ اپنا تمباکو منگائیں گے. میں نہیں چاہتا بھائی, آپ اپنا کرو, ورنہ میرے نام سے پان آ جائیں گا فیصلے کا, تمہارے تمباکو آئیں گے اس کے ساتھ. میں نہیں چاہتا ہوں میرا نام لگے اس تمباکو کے ساتھ. تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں میں منگاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, بہت فورس کیا, ایک میٹھے مسان. اب انہوں نے منگایا, ایک بچے سے منگایا. میں نے کہا دیکھیے ایک تو آپ بچے سے منگا رہے, میرے کو بہت ڈر لگتا ہو, بچہ مکس کر دیا. تو اب اس نے کیا کیا, 5 پان لایا, ان کے 300 120 اور پتہ نہیں کتنے کتنے پورے نمبرات انہوں نے گن کے. میتھمیٹکس ویسی تو آتی نہیں لوگوں کو, لیکن یہ برابر آتا, 300 120 420 والا. کہ 300 120 بولتا 420 ہوتا نا, 420 بولنا اچھا نہیں لگتا, تو 300 الگ 120 الگ, 420 ہے وہ ٹھیک, لیکن 300 الگ بولتے 120 الگ بولتے. بہرحال ٹھیک ہے. تو وہ منگا لی انہوں نے, اس نے لایا. تو میں نے کہا دیکھو انہیں مکس کیا ہوگا بچے نے, میں نہیں لیتا, میں رسک نہیں لیتا تمباکو کے ساتھ, بہت چکر آتے اس سے. میں نے ایک بار غلطی سے کھا لیا تھا, مجھے پتا ہے. تو کہا نہیں وہ نہیں کیا. انہوں نے مجھے دیا, میں نے اس کو کھولا پان کو,
اور کھایا. میں نے بازو والے سے کہا کھول کے کھا لو میرے بھائی, تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے بول رہا تو انہوں نے کھا لیا. اور وہ شخص بھی ایسا تھا بیچارہ, اس نے کبھی زندگی میں تمباکو نہیں کھایا. اب جو ہی اس نے ایک دو بار ہی صرف چبایا, چبانے کے بعد مجلس میں تو تھا وہ, لیکن تھر تھر کانپ رہا اور اس کے ہاتھ سے پسینہ گر رہا. میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا ہو بھائی تم کو؟ تو بولے میرے کو شاید وہ تھوک تو دیا تھا اس نے, تمباکو کا پان آ گیا, اس کے پسینے چھوٹ گئے, اس کو چکر آ گیا, اس کو اٹھا کے لے جانا پڑا. تو ہوا نا پہلی بار, تو یہ چیز حرام ہے شریعت, جس سے عقل ماری گئی, اس کو چکر آ گئے, یہ حرام ہے. یاد رکھیے صراحتاً لفظ نہیں, لیکن اس کی اصل موجود ہے شریعت میں, اصل ہے چکر آنے والی. اب اس میں سب آ گئے, تمباکو آ گیا, یا اسی طرح غت ہوتا ہے. بہت سے لوگ عرب جو ہے ایک پتا ہوتا ہے منہ میں دبا کے رکھتے ہیں, اس کے بعد گڑ 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 چلتے رہتا اس سے, نا, حقہ غت بولتے, ایک پتا ہوتا ہے, وہ بھی حرام ہے اس لیے کہ غت سے نشہ آتا ہے قسم کا, اس سے ایک طاقت توانائی ملتی ہے, لوگ اس کو کھا کر پھر کام خوب کر سکتے ہیں. جیسے آج کل کے یہ بگاری لوگ بیچارے جو لیبر ورک کرتے ہیں, شراب پی کے خوب کام کرتے ہیں, وہ پتا حرام ہے اس لیے کہ وہ عقل مارتا ہے آپ کی, اور آپ کو حص, آپ کے احساسات ختم کر کے ایکسٹرا ورک کرنے مجبور کرتا ہے, مطلب ایکسٹرا اسٹیمولس جنریٹ کرتا ہے باڈی. درست نہیں, درست نہیں. اسی طرح مختلف قسم کے انجیکشنز جو ڈرگس کے نام سے مشہور ہیں, یہ سب بھی حرام, اس لیے کہ ان کے لینے سے آدمی کو چکر آتا ہے, اس کی عقل ماری جاتی ہے. شراب ہوا چاہے پینے ہو, تو یہ سب حرام. تو شریعت میں اصول موجود ہے, یاد رکھیے, نام نہ بھی ہو تو اصول ہے, ٹھیک ہے. تو ہر تمام حرام اشیاء کا ذکر کتاب و سنت نے تفصیلی بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام. ٹھیک ٹھیک. چوتھا اصول, جن اشیاء کی حلت و حرمت کی وضاحت نہیں وہ مباح ہے. چوتھا اصول کیا ہے؟ جن چیزوں کی حرام یا حلال ہونے کا تذکرہ کتاب و سنت میں نہیں ہے, وہ تمام چیزیں کیا ہمارے لیے حلال ہے. یاد رکھیے. اور اس کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ یوں ہیں, یہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں یہ روایت آتی ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے ویسے یہ. آپ فرماتے ہیں جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے, اور جسے حرام قرار دیا وہ حرام ہے, اور جس کے تعلق خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ درگزر ہو چکی ہے. مطلب وہ چیز کو اللہ نے درگزر کر دیا, تمہارے لیے حلال کر دیا. مطلب اللہ کی کتاب میں جو حرام ہے بتا دیا گیا, جو حلال ہے بتا دیا گیا, جس پہ اللہ نے خاموشی اختیار کر لی تمہارے لیے کیا کر دیا گیا, حلال ہے, درگزر ہے, تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. پانچواں اصول, نیک نیت سے کیا گیا حلال کام حرام کام حلال نہیں ہوتا. جیسے کہ مسجد کو پیسہ دینے کے لیے میں رشوت لیتا ہوں اپنے آفس میں, رشوت حرام ہے, نیت کیا اچھی ہے نا, مسجد کو دینا, تو نیک نیت سے کیا گیا حرام کام حلال نہیں ہوتا. بہت سے مسلمان آج نیک نیت سے حرام کام کو حلال کر لیتے ہیں, ہے نا. ارے میں رشوت نہیں لوں گا تو کس کو بھی دیں گا, تو میں رشوت لے لیا تو اس کو مسجد میں دے دوں گا, صدقہ کر دوں گا. ایسا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا جو حرام سے ہوتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو نیک نیت سے کیا گیا حرام کام جو حلال نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص انار لے جا رہا تھا, دو دوست جا رہے تھے, ایک دوست نے اس کا انار ایک ٹوکری میں چرا لیا. اس دوسرے پہلے دوست نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا رکو تو صحیح, ابھی کیا کرتا ہوں. آگے جا کے اس نے اس فقیر کو صدقہ کر دیا اور کہا اس فقیر کو انار کیا ملتا تھا کیا؟ یہ نہیں, تو میں نے ایسا کیا. تو اس پہلے دوست نے کہا لیکن جو تم نے کام کیا وہ تو حرام ہے نا. چلو نیک نیتی سے کیا کہ غریب کی مدد کر رہے ہو, لیکن وہ غلط کیا ہے نا, رابن ہوڈ والا معاملہ ہے نا. رابن ہوڈ مالداروں سے چراتا ہے اور غریبوں کو بانٹتا ہے. شریعت میں اجازت نہیں ہے, شریعت میں نہیں. مالدار نے حرام طریقے سے بھی کمایا تو قاضی اس کو سزا دیں گا, آپ لوٹ کے بانٹ نہیں سکتے اس کا پیسہ کسی کو, ٹھیک ہے. تو نیک نیتی سے کیا گیا حلال کام حرام نہیں ہوتا. یہ بار بار میں دہراؤں, جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نیک نیتی سے ایک حرام کام کرتے ہیں, تو یاد رکھ لیجیے کوئی بھی حرام کام نیک نیتی سے کرنے سے حلال نہیں ہوتا. اب یہ بہت سے معاملات ہیں, میں رشوت لوں گا تو مسجد میں چندہ دوں گا, نہیں حلال, اس لیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نیک نیتی مسجد میں دینا, لیکن یہ حرام ہے. اسی طرح کوئی یہ سوچے کہ میں جو ہے فلاں کام کروں گا تو اسے فلاں نیکی کر سکتا ہوں, بہت سے لوگ کرتے ہیں, یہاں سے یہ چیز چوری کر لوں گا تو غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہوں, یہ درست نہیں. چھٹا اصول, کسی قسم کے ہیلے سے بھی حرام حلال نہیں ہوتا. ہیلا, بہانہ, کسی بھی قسم کے بہانے سے حرام حلال نہیں ہوتا, یاد رکھ لیجیے. جیسے مثال کے طور پر شراب کا نام بدل دیا, لیبل بدل دیا آپ نے, ایپل جوس لکھ کے لگا دی, جبکہ آپ کو معلوم اندر کیا ہے, تو حلال ہوں گا وہ نہیں ہوں گا. یاد رکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے, ان کو معلومات نہیں ہوتی, ٹی وی دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ آتا ہو ٹھیک, خوب جمیں گا رنگ جب مل بیٹھیں گے, ہاں 3 یار میں وہ اور بیک پائپر, نیچے لکھا ہوا تھا سوڈا. اب جو عام لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ ٹی وی پر شراب کے ایڈ ممنوع ہے, بین ہے, شراب بین ہے ہندوستان میں, تو لیکن وہ ایڈ کو آپ شکل بدل کے دے سکتے ہیں. تو وہاں سوڈا, پیور ڈرنکنگ واٹر, حالانکہ سب سے سڑا گندا نالی کا پانی ہے, لیکن پیور ڈرنکنگ واٹر, منرل واٹر, سوڈا, ایسے نیچے چھوٹا سا تھا لکھا کرنے سے, تو وہ کیا سمجھتے ہیں بیچارے صحیح سوڈا ہے.
چونکہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ شراب کے ایڈز ہے، لیکن چونکہ حکومت شراب کے ایڈ دینے کی اجازت نہیں دیتی تو اس کے ایڈ کا نام بدل کے دیا جاتا ہے، اس کو مختلف چیزیں دیا جاتا ہے، عجیب و غریب مطلب آپ، لیکن جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے کہ ایک ایڈ ہے، وہ سمجھ رہے نا، جو طلبگار ہے وہ جان لیتا کہ نیا مارکیٹ میں ریلیز ہو گیا اس کا پروڈکٹ، ٹھیک، اس کو معلوم رہتا، وہ ایڈ کچھ تو پہلے کیا تھا، گاڑی بھگا رہا، ادھر سے کود رہا، ادھر لڑ رہا، ادھر ناک آؤٹ ہو رہا، لیکن پھر پیچھے ایڈ آتا ہے، آپ سمجھ ناک آؤٹ کا نیا آ گیا 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ہے نا، تو وہ طلبگار سمجھ جاتا ہے کہ اپنا مارکیٹ میں نیا پروڈکٹ ریلیز ہو گیا، ٹھیک، باقی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، وہ بیچارے سمجھتے ہیں واقعی میں یہ کچھ تو بھی پانی ہے پینے کا، یا اس طرح سے وہ غلط فہمی میں رہتے، یاد رکھیں، ٹھیک، تو یہاں کیا کر رہے ہیں وہ ٹی وی ایڈس، آپ کو نام بدل کے چیز دے رہے ہیں، وہ کوئی سوڈا نہیں ہے، شراب ہے وہ، اور وہ حرام چیز ہے، تو کسی حرام چیز کا ہیلا ڈالنے سے وہ حلال نہیں ہوتی، نام بدل دیا آپ نے، ہیلا بنا دیا آپ نے اس کو، تو ایسے ہیلے شریف دوست، جیسا کہ آپ نے فرمایا موسیقی حرام ہے، آپ کسی ہیلے سے موسیقی نہیں بجا سکتے، ہیلا نکال کے نہیں، یہ موسیقی نہیں، میوزک نہیں، جیسا بہت سے لوگ ہیں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے ایک نشید سنایا، او پوری نشید میں ایک سے ایک چیزیں بج رہی، پورا دنیا بھر کے اس میں ڈھول تماشے اور تاش سب بجے، تو میں نے کہا یار یہ ایسی کیسی نشید ہے، اس میں تو پورے میوزک ہے، تو کہاں میوزک نہیں ہے بولے، میں نے کہا پھر اس کے اندر نیچرل وائسز ہے، بولے اچھا، میں نے کہا اب یہ نیا ہے، مطلب اگر میں ڈھول بجاؤں تو حرام، اور تو ڈھول کی آواز نکالے ریکارڈ ہو تو حلال، یہ کیسا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا لاجک، کیا اس کے پیچھے؟ اس لیے کہ میوزک جو انسان کو کرتی ہے نقصان، وہ تیری آواز بھی کریں گے، ڈھول بھی کر رہا ہے، کوئی ڈھول دیکھ کے تو آدمی ناچتا نہیں ہے نا، آواز سن کے ناچتا ہے نا اس کی، کیا ڈھول دکھیں گا تو ناچیں گا؟ لوگ ٹیپ ریکارڈر جو سنتے ہیں ان کو کہاں دکھتا ہے پکچر، بھی ناچ رہے ہیں، مت مست ہے اپنے گانوں کے اندر، نشہ ہے گانے بھی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جگجیت کو جب تک سنے نہیں ان کو ہوش نہیں آتا ہے نا، صبح صبح لگے ہوئے رہتا گھر کے اندر، پڑے ہوئے رہتے ہو، فجر کی بات بولے، نماز کے بعد 1 گھنٹہ کمپلسری، ایک عجیب بات ہے، وہ چل رہا گا رہا ہو پیچھے، وہ ہارمونیم چلتا رہتا، وہ میوزک کی عادت ہے آپ کو، اس آدمی کی آواز آپ خالی سنیے پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا اس میں، کہ تو ہارمونیم بجتا ہے نا، آپ عادی ہو گئے اس میوزک کے، اس کے بغیر کیا ہوتا ہے آپ رہ نہیں پاتے، کچھ لوگوں گانے کی عادت ہے تو اس طرح سے ہوتا، تو یہ ہیلے مت تلاش کیجیے، یاد رکھیے، تو ہیلا کیا نکالا انہوں نے کہ نیچرل وائسز سے بولے آدمیوں کی، تو میں نے کہا یہ تو اچھا تو نے نکالا نا، مطلب ایک آدمی اگر بینجو کی آواز نکالے تو بینجو نہیں بجائے تو حلال کر لیا تو نے اس کو، ایک آدمی آرکیسٹرا کی ضرورت نہیں ہے، اور آرکیسٹرا اگر منہ سے بجا، 4 آدمی کھڑ رہے کہ ایک ڈھول بجا رہا منہ سے فزیکل نہیں، اور ایک جو ہے کوئی پیانو بجا رہا، اور مختلف جو آرکیسٹرا میں چیزیں ہوتی ہیں انسٹرومنٹ، تو کیا وہ حلال ہو گیا؟ تو لے ہاں حلال، میں نے کہا واہ یہ ہیلا ہے، یہ تو ہیلا ہے، شریعت نے آلات کو حرام اس لیے قرار دیا کہ ان سے نکلنے والی موسیقی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے، اب تو موسیقی منہ سے نکال کر یہ کہوں گے یہ درست ہے، تو کیا لاجک نہیں ہے اس کے پیچھے، اور پھر ووکلسٹ آرٹسٹ نکلے پھر نئے، وہ کیا کرتے ہیں منہ سے پوری میوزک بجا لیتے، ان کو انسٹرومنٹ کی ضرورت ہی نہیں، اور میں نے دیکھا ہے بس ایک آرٹسٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، وہ 142 انسٹرومنٹس کی آواز نکالتا ہے اپنے منہ سے، اور ایک وقت 20 25 انسٹرومنٹ کی آواز نکالتا ہے ایک وقت میں ایک ہی ساتھ، جب وہ منہ سے اتنی آوازیں نکالتا ہے جیسے 25 انسٹرومنٹ ایک ساتھ بج رہے ہوں، مطلب اگر وہ اکیلا کھڑا ہے تو پورا کانسرٹ ہو جا سکتا بغیر پیچھے میوزیشین کی، اتنی اچھی، اور وہ کئی جگہ حالانکہ مسلم ہے وہ، لیکن چرچز میں جاتا ہے اور ان کی کانسرٹس میں جو ہے وہ جہاں ڈھول سستا والا جو ان کے تک کاسٹ نہیں ہوتی، کہ تو جب آپ بلاتے ہیں ڈھول تاشے والا بہت کاسٹلی ہوتا ہے یاد رکھیے، تو وہ اس کو بلا لیتے ہیں کہ تو وہ خالی اکیلا آدمی پورا کام کر کے چل جاتا ہے کم پیسوں میں، تو کیا وہ حلال ہو گیا؟ وہ نہیں، اس لیے کہ میوزک ہے وہ اللہ کے ذکر سے آپ کو دور کر رہی ہے، چاہے انسٹرومنٹ دکھ نہیں رہے ہو، تو یہ ہیلے ہے، یاد رکھیے ہیلے نہیں چلیں گے، انٹرسٹ ہے، سود ہے، سود کو نام بدل دیا آپ نے، مفاد، بینیفٹ، پروفٹ، تو یہ نہیں چلیں گا، شیئر ہولڈنگ نہیں چلیں گا، اگر وہ سود ہے نام بدلنے سے، ہیلے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح 7واں اصول ہے، حرام کا ذریعہ بننے والی چیز بھی حرام ہے، حرام کا ذریعہ بننے والی چیز بھی حرام ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہا ہے بات کیسا؟ کوئی چیز حرام کا ذریعہ بن رہی ہے تو وہ چیز بھی آپ جو ہے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ چیز سیدھے اس کا ذریعہ، انڈائریکٹ ہو رہی وہ ایک الگ چیز ہے، میری کرانے کی دکان ہے، کوئی آ کے وہاں سے سودا لے جاتا ہے، کاجو بادام لے جاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء لے جاتا ہے، اور گھر جا کے اس کے ساتھ شراب پیتا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، چونکہ میری اشیاء سیدھے وجہ نہیں، لیکن ہاں میں خاص طور سے بھجیے پکوڑے اور کاجو بادام لے کے شراب کھانے کے بعد وہ کھڑا ہوں، اب ڈائریکٹ ریلیشن ہے میری بیچنے کی چیز کا اس شراب سے، اب معین مددگار ہے میری وہ چیز، ہے نا، کہیں سے بازار سے لا رہا ہوں ایک الگ چیز ہے،
خاص میں نہیں کر سکتا تو کیوں، تو وہ وجہ بنے. تو جو چیز حرام کے لیے وجہ بنتی ہے وہ چیز بھی حرام ہے، یاد رکھیے. یہ الگ چیزیں، کچھ چیزیں ہیومن بینیفٹس کے لیے نکالی جاتی ہے لیکن لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عمومی اعتبار سے جو چیز حرام کے لیے ہوتی ہے، حرام کے لیے تیار کر رہے ہیں اور آپ بھی اس میں معین مددگار ہو رہے ہیں، تو اس چیز